من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم معزز انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، سادات و غیر سادات، سامعین کرام، میں نے آپ احباب کے سامنے بڑی مشہور و معروف قرآن پاک سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے مومنو، میں اور میرے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، آپ بھی محمد و آل محمد پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ 10 مرتبہ رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور پوری کائنات میں شاجی اس ممبر کی قسم ہے کہ اگر لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کس کو درود میں شامل کر دیا ہے، فلاں بھی درود میں شامل، فلاں بھی درود میں شامل، فلاں بھی درود میں شامل، اس ممبر کی قسم ہے کہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت ہی لامحدود ہے، اور یہی لائق درود ہے، یہی لائق درود ہے۔ تو محمد والے محمد پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کی عظمت کے سلسلے میں بس وقت ہی اتنا ہے، ایک یا دو جملہ دے کے سلام کروں گا۔ میرے حصے کا مصائب برادر اکبر پڑھیں گے۔ علامہ مودودی سید ہیں، جماعت اسلامی کے بانی ہیں۔ ایک سرمنی میں گئے، سرمنی تھی تقسیم انعامات کی لاہور میں۔ پرنسپل نے ان کو چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا، اور جو طلباء تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی بڑی علمی شخصیت یہاں آئی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو بلا جھجک کر سکتا ہے۔ جب وہ ممبر پر جلوہ فروز تھے، پرنسپل نے اشارہ کیا، بھائی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، بڑا بہترین موقع ہے۔ ایک شاگرد اٹھا، ایک طالب علم اٹھا، اور اس نے کہا علامہ صاحب، مودودی صاحب قبلہ، آپ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، بہت بڑے تھنکر ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، بڑے ذہین ہیں، فطین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کے پاس بہت بڑا علم ہے، علامہ ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت خالق کیا کر رہا ہے، اس وقت خالق کیا کر رہا ہے۔ سردیوں کا شادی مہینہ تھا، سردیوں میں پسینہ صرف مزدور کو آتا ہے، عام بندے کو شادی سردیوں میں پسینہ نہیں آتا۔ مودودی صاحب کو سردیوں میں پسینہ آ گیا، بالآخر سوال کا جواب دینا تھا۔ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، او بیٹا یاد رکھنا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق کو کیا پتا کہ خالق کیا کر رہا ہے، مخلوق کو کیا پتا کہ خالق کیا کر رہا ہے۔ اس وقت پھر وہ بچہ اٹھا، کہنے لگا حضور گستاخی معاف، اگر میں جان کی امان کی پناہ چاہتے ہوئے میں بتا دوں کہ خالق اس وقت کیا کر رہا ہے، خالق اس وقت کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو ہے
تو بچہ، لیکن اتنا بچہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا تعلق تھا محمد والے محمد کے گھرانے سے، اور محمد والے محمد کا بچہ بھی سچا ہوتا ہے۔ تھا بچہ، کہنے لگے تو اتنا بچہ نظر نہیں آتا، لیکن بچہ پھر بھی سوچ کر بتانا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ کہنے لگا نہیں جناب، گستاخی کیوں ہونی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ خالق کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، مخلوق کو کیا پتا کہ خالق کیا کر رہا ہے؟ اب وہ بچہ کہنے لگا میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا خالق کل بھی علی محمد پر درود پڑھ رہا تھا، ابھی بھی درود پڑھ رہا ہے۔ دری علی محمد پہ درود کی بڑی فضیلت، آپ نے توقع سے زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ اسی علامہ صاحب کو ایک اور سرمنی میں موقع ملا، وہاں پہ کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور، رسول کے صحابہ میں حافظ بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، کاتبین وحی بھی تھے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے عزت والے تھے، بڑا مقام ہے ان کا، کچھ ان میں زندہ تھے اور کچھ کی اولاد زندہ تھی۔ ان سب نے، یعنی صحابہ اور صحابہ کی اولاد نے، سوال ہو رہا ہے علامہ مودودی صاحب سے، جب سب نے یزید کی بیعت کر لی، جب سب نے یزید کی بیعت کر لی، تو اکیلے حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ علامہ صاحب بتائیے، جب سب نے، ہر کسی نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ سید تھے۔ علامہ مودودی کہنے لگے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب سب نے بیعت یزید کی کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی، سب نے کیوں بیعت کر لی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی، سب نے کیوں یزید کی بیعت کر لی؟ اور سامنے گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں کہ علی نے 6 ماہ بعد فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، امام حسن نے فلاں کی، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، شاہ جی بیعت کر لی۔ بھائی دیکھیے، کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا، امام حسن مجتبی بھی وہاں موجود تھے، امام حسن کو اس نے کھجور دی، امام حسن نے وہ کھجور منہ میں ڈالی، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ جناب حسن بھی سمجھتے تھے، توجہ ہے، اگر یہ واقعہ رونمانہ ہوتا ہم تک کیسے پہنچتا؟ توجہات چاہتا ہوں، بس جیسے ہی وہ کھجور منہ میں ڈالی، ادھر رادو پہ چاندنے والے محمد مصطفیٰ نے اس شخص سے پوچھا، ارے یہ بتا یہ کھجوریں صدقے کی ہیں یا ہدیہ کی ہے؟ کہنے لگا صدقے کی ہے۔ تو جناب حسن مصطفیٰ سے رسول خدا نے کہا بیٹا جلدی کرو اس کھجور کو باہر پھینکو، کیونکہ آل پہ صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ پھر سوال کرو کہ وہ کھجوروں والا ٹوکرا گیا کدھر؟ جتنے صحابہ تھے
چاہتا ہوں، کھجور بھی رزق ہے نا، مٹھی بھر کھجوریں دی۔ اس محفل میں، اس مجلس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، انہوں نے شادی کھجوریں لی، گننا شروع کی، 33 تعداد نکلی۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، ایک اور کھجوروں کا ٹوکرا شخص لے کر آ گیا، کہنے لگا حضور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور نے کہا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ پتہ ہے نا صدقہ بلائیں کو کھا جاتا ہے، توجہ ہے نا، کچھ ایسی بلائیں بھی ہوتی ہے، توجہ ہے۔ پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جناب علی سے کہا کہ یہ کھجوریں بھی تقسیم کیجئے۔ پہلے کس نے تقسیم کی تھی؟ رسول خدا نے۔ اب کس نے تقسیم کی؟ علی مرتضیٰ نے۔ تو رزق جب بھی تقسیم ہوتا ہے، یا مرتضیٰ تقسیم کرتا ہے یا مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے، کسی کو رزق یا مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے یا مرتضیٰ کے در سے ملتا ہے۔ میں کائنات قربان کروں، ابھی طالب کے دروازے پر ابھی طالب کا وہ در تھا کہ جس در سے رزق مصطفیٰ کو بھی ملتا تھا، مرتضیٰ کو بھی ملتا تھا۔ بس آخری فکر ہے، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی۔ بس شاہ جی، سرکار نے وہ کھجوریں دی، حضرت ابو بکر کو بھی ملی، جس جملے کے لیے میں کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ پہلے رسول اللہ نے کھجوریں دی، وہ بھی 33۔ اب جناب علی مرتضیٰ نے کھجوریں دی، وہ بھی 33۔ وہ بھی گنی، اللہ کے پیارے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حد ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کھجوریں دی، وہ بھی 33۔ علی مرتضیٰ نے کھجوریں دی، وہ بھی 33۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا ابو بکر تمہیں نہیں پتا میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ تو جو ہے میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ بات سامنے گرامی کے اندر وقت تمام ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت پتہ ہے کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کے ہاتھ پہ، یہ بیعت رضوان پہ ہوئی تھی نا، اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، اور پھر اوپر ایک ہاتھ آیا اور اللہ نے کہا حبیب یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ علی نے بیعت کر لی 6 ماہ بعد۔ ارے حد ہو گئی، جس کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا علی کا اور میرا ہاتھ برابر ہے، کسی کی جرأت ہے جو اللہ کے نبی سے بیعت مانگے یا اللہ کے ولی سے بیعت مانگے؟ جناب حسن نے سلو کر لی، مطلب کیا ہے؟ بیعت کر لی۔ شاہ جی، امام حسن نے سلو کی۔ لوگ سلو کو بیعت کا معنی دیتے ہیں، نہیں میرے بھائی، سلو اور ہوتی